پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی کچھ زبردست کارنامے لے کر آئے ہیں، کیونکہ پچھلے چند دنوں سے حکومتی جو وزراء ہیں وہ ٹی وی پہ اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں اور اپنی حکومت کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، تو تھوڑی بہت تعریف ہم نے کہا ہم بھی ان کے ساتھ ایڈ کر لیں۔ بھائیوں، آپ کو پتہ ہوگا شاید ایک دن پہلے منڈے والے دن پشاور میں رکشہ ڈرائیورز ایسوسی ایشن کی بہت بڑی ہڑتال تھی۔ پشاور میں 80,000 سے زائد رکشے چلانے والے ہمارے بھائی ہیں، جن کو پچھلے سال سے صوبائی حکومت کسی نہ کسی طریقے سے ان کے کام اور روزگار سے نکالنے کی چکروں میں ہے۔ ہم ان کے ساتھ بیشتر دفعہ بیٹھے ہیں، بات کی ہے۔ اب ان کو آدھے سے زیادہ پشاور ان کے لیے بند کر دیا گیا ہے، اس بیسس کے اوپر کہ اس روٹ کے اوپر بی آر ٹی چلے گی۔ پاکستان کی مہنگی ترین بی آر ٹی کو فیزیبل بنانے کے لیے ان کو غریب رکشے ڈرائیورز اور ان کی چھوٹے چھوٹے بچوں کے پیٹ پہ لات مارنے کی ضرورت ہے۔ میں شکر گزار ہوں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی کہ ایٹ لیسٹ وہ ٹیبل پہ آئے اور ان مجبور لوگوں کی بات سننے کے لیے راضی ہوئے، کیونکہ چیف منسٹر صاحب اور صوبائی وزراء نے اس ٹاپک پہ نہ میرے میسیجز کا جواب دیا، نہ میرے فون اٹھائے۔ تو جب ان سے بات کی کہ جی ان کے لیے پھر کوئی گولڈن ہینڈ شیک ہونا چاہیے، کوئی اس طرح کا ان کے لیے کوئی سسٹم ہونا چاہیے کہ اپنے لیے کوئی آلٹرنیٹیو روزگار پیدا کریں، تو جواب یہ آیا کہ جی ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے، ہمارے پاس پیسوں کی بہت تنگی ہے۔ پھر جی آج صبح آپ یقین کریں میں نے بہت افسوس کے ساتھ یہ نوٹیفیکیشن دیکھا ہے، جس میں 11.5 کروڑ روپے کی گورنر ہاؤس نے 3 بلٹ پروف گاڑیوں کے لیے ایک اپلیکیشن کی منظوری بھجوائی ہے چیف منسٹر کو، ود دس پلی کہ جو ایگزسٹنگ گاڑیاں ہیں وہ 2014 کے ماڈل کی ہیں، ناٹ ٹرسٹ وردی، ناٹ روڈ وردی، اور ان کو مطلب پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے ان کو ایکس فاٹا آنے جانے میں اتنے مسائل اور اتنی تکالیف ہیں کہ ان کو لیٹسٹ BMW گاڑیوں کی ضرورت ہے۔ تو یہ مجھے سن کے بہت افسوس ہوا کہ ان کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ کیا ہیں۔ ایک طرف 80,000 لوگ، ان کے خاندان، ان کے بیوی، ان کے بچے، ان کی ساری عمر کی جمع پونجی اور سٹرگلز، اور دوسری طرف پہ آپ کہہ سکتے کہ ایک بادشاہانہ ان کا سوچ، ان کا فکر، ان کا دماغ۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عام عوام کی جو مسائل ہیں، ان کی جو تکالیف ہیں، اس سے جتنی دور یہ حکومت ہے کبھی شاید کوئی ہمارے ماضی میں کوئی حکومت نہیں رہی ہوگی۔ کچھ انفلیشن کے بارے میں آپ لوگوں سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ماہ رمضان کی آمد ہے اور ہر کھانے پینے کی جو اشیاء ہے وہ لوگوں کی پہنچ سے، غریب کیا کہ سفید پوش مڈل کلاس لوگوں کی پہنچ سے بھی دور ہو گئی ہے۔ اس پہ ہمارے ممبر صلاح الدین خان ہیں، وہ آپ لوگوں کو تھوڑا بریف کریں گے۔ جب یہ کرنٹ گورنمنٹ جب یہ 2018 سے پہلے جب گورنمنٹ میں نہیں آئی تھی تو اس وقت سونامی کی باتیں ہم سنتے تھے، آپ بھی سنتے تھے، اور ٹری سونامی کی بات ہوتی تھی۔ اب ہمیں یقین آیا کہ سونامی تو واقعی آئی ہے، لیکن مہنگائی کی آئی ہے، انمپلائمنٹ کی آئی ہے۔ یہ ان کی انمپلائمنٹ اور انفلیشن کا ان کے ریٹ جو اس کے بارے میں IMF کی ایک رپورٹ آئی ہے جو میرے پاس ہے اور میں شیئر بھی کر سکتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، تو اس کے مطابق اس سال پہلے سے جو بے روزگاری ہے اس میں مزید 1.5% کا 1.5% کا اضافہ ہوگا۔ اسی طرح جو انفلیشن افراط زر قیمتوں کے روپے کی قدر میں، اس میں جو حکومت جو پریڈکٹ کرتی ہے وہ ہے 6.5% کہ اس میں اتنا اضافہ ہوگا، لیکن IMF اس سے ڈفر کرتی ہے اور IMF کہتی ہے کہ اس سال افراط زر 8.7% اس میں مزید اضافہ ہوگا پچھلے سال کے مقابلے میں۔
اسی طرح اینول سالانہ انفلیشن ریٹ یہ 9.905% رہا پچھلے ماہ مارچ میں یہ اتنا رہا. اسی طرح ایک طرف انفلیشن اور ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، دوسری طرف قیمتیں یہ اس کا جن یہ مہنگائی کا جن ان سے قابو نہیں ہو رہا. خوراکی مواد، کلودنگ، بیوریجز، یہ سارے ان کی قیمتیں متواتر سال ہا سال بڑھ رہی ہے. اور پچھلے سال کے مقابلے میں صرف چند ایک کی کمپیریزن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خوراکی مواد اب یہ اس سال 11.58% اور بڑھے گی پچھلے سال جو کہ 9.74% تھا، اس کے مقابلے میں اس سال یہ مزید خوراکی مواد کی قیمتیں بڑھیں گی. اسی طرح کپڑے کے جوتوں کے پرائسز یہ پچھلے سال 11.3 تھے، اس سال مزید اس میں 10.72% کا اضافہ ہوگا. اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ پیٹرول کی پرائس کیا تھی، اس میں پیٹرول کی پرائسز میں پچھلے سال کے مقابلے میں مزید 8.76% کا اضافہ ہوگا. اور یہ سب ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بیکاز آف کووڈ پینڈیمک جو پچھلے سال تھا اب بھی ہے، اس کی وجہ سے پیٹرول کی پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی پرائسز وہ ایٹ دا لویسٹ تھی، اور اس کے باوجود ان کی حکومت، ان کی ڈیلیوری کا ان کی یہ حالت ہے. اسی طرح نیکسٹ راواڑا، اور یہ جو اسی طرح بجلی کی قیمت 43% مزید بڑھی ہے. اور یہ اس بجلی کی قیمت بڑھی ہے جس کے بل خان صاحب کنٹینر پہ پاڑا کرتے تھے، اس کی قیمت 43% انہوں نے بڑھائی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کی بیورو آف سٹیٹسٹکس یہ ان کی رپورٹ ہے. اسی طرح کموڈیٹیز کی ایگز کی پرائس 48% بنی ہے، چکن کی پرائسز 36% بڑھی ہے، کوکنگ آئل کی پرائسز 15% بڑھی ہے. اور جب میں آ رہا تھا تو ہمارے آفس بوائے اس پروونشل اسمبلی میں وہ کہہ رہے تھے کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے تو وہ ایک ٹن اس کا 2200 روپے میں لیا کرتے تھے، اور اب یہ 2.5 سال میں اس کی قیمت 4500 ہو گئی، 4500، آلموسٹ ڈبل دا فگر. تو اسی طرح جب یہ آئے تھے تو ڈالر کی قیمت تھی 131.82، اور اب اس کی قیمت 169 روپے ہے. اور سب سے ہائیسٹ ان کی ریکارڈ ہوئی پچھلے ماہ فیبرری میں ان کی 170 تک پہنچ گئی ہے. تو یہ ان کی چند یہ پرائس ہائیک، ان امپلائمنٹ، ان کی چند چیزیں جو ہم اپنے ساتھ، اور IMF کو یہ رپورٹ جنہوں نے ان پہ نظر ڈالی ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. نہیں، ہم نے بڑی اچھی نیت کے ساتھ PDM کو جوائن کیا تھا. ہمارا جو منیمم کامن ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ ہم سب یہ بلیو کرتے تھے کہ یہ حکومت نہ صرف سلیکٹڈ ہے بلکہ نااہل ہے، انکمپیٹنٹ ہے، اور یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک عذاب ہے. اور اس عذاب سے ہم obviously اکیلے نہیں لڑ سکتے، ہمیں مل کے اپنی قوت کو جوائن کر کے پاور کے ساتھ ان کو ہٹانے کی ایک جدوجہد کرنی چاہیے. ہم کچھ عرصے سے فیل کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کچھ سوتیلوں والا سلوک PDM میں کیا جا رہا تھا، لیکن کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی
ایک چھوٹی پارٹی ہے. ہمارے اتحاد میں رہنے کا بہت زیادہ تجربہ ہے. ہمارے بڑوں نے ہمیں بہت سکھایا ہوا ہے کہ اتحادیوں کے ساتھ کیسے اپنے روابط قائم کرتے ہیں. تو ہم نے بہت ساری باتوں کو اوور لک کیا اینڈ فار دا گریٹر کاز آف PDM ہم چپ رہے. لیکن پھر جو ایک حیرت انگیز قسم کا شو کاز نوٹس ہمیں بھیجا گیا جس کو ہم سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے، کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی کو کسی اور پارٹی کا عہدیدار شو کاز نوٹس بھیجے، یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے. کل سے جب سے عوامی نیشنل پارٹی نے اپنا یہ فیصلہ سنایا ہے تو جو اب اس جو نئی PDM کو میں کہوں گی ایک فارورڈ بلاک آپ کہہ سکتے ہیں اس PDM کا، کیونکہ PDM تو 10 جماعتوں پہ مشتمل ایک وہ تھا جو سب کا ایک اتحاد تھا. اور جس میٹنگ میں یہ شو کاز نوٹس بھیجنے کا فیصلہ ہوا ہے، اس میٹنگ میں نہ عوامی نیشنل پارٹی کے نمائندوں کو بلایا گیا تھا اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں کو بلایا گیا تھا. تو جن لوگوں نے یہ فیصلہ لیا تھا ان لوگوں کو اس اتحاد کو میں PDM سمجھتی ہی نہیں، کیونکہ وہ ایک انکمپلیٹ نمبر آف پیپل تھا. تو اگر وہ ہمیں بلاتے، ہمارے جو نمائندے ہیں PDM کے جماعت میں، وہ کلیئرلی اپنا موقف بیان کرتے، ہماری پارٹی کا موقف بیان کرتے. عوامی نیشنل پارٹی نے کھلے عام ایک PDM کی بانی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر کو ووٹ دیا ہے. ہم نے گورنمنٹ کے ممبر کو ووٹ نہیں دیا، ہم نے رات کے اندھیرے میں چھپ کے کسی کو ووٹ نہیں دیا. لیکن انہوں نے پہلے میٹنگ سے ہمیں ایک طرف کر دیا، پھر اس طریقے سے ہمیں شو کاز نوٹس بھیج دیا. تو ہم ایک 100 سال پرانی تحریک ہیں، ود اور وداؤٹ PDM ہم نے اس حکومت کی مخالفت کرنی ہے. ہم نے ان کی جو کوتاہیاں ہیں وہ آپ سب کے سامنے اور عوام کے سامنے لانی ہے. تب فائدہ پہنچایا ہوتا اگر ہم آج بیٹھ کے اپوزیشن کی جماعتوں کی برائی کر رہے ہوتے، نہ کہ حکومت پر تنقید کر رہے ہوتے. اپوزیشن بے شک اس وقت ڈیوائیڈڈ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت کے اتحادی بن گئے ہیں یا حکومت دودھ کی دھل گئی ہے. حکومت جیسی تھی اسی طرح نااہل اور سلیکٹڈ ہے، اور ہم اسی طرح اپنی حکومت پہ جو ہمارے ضابطے اخلاق میں رہ کے جو ایک تنقید کرنے کا طریقہ کار ہے، اسی طریقے سے ہم ان کو جو شارٹ کمنگز ہیں وہ ہائی لائٹ کرتے رہیں گے. دیکھیے جی، یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ کچھ ہمارے ایسے دوست ہیں جن کی پارٹیز، جن کے بڑوں کو اسٹیبلشمنٹ نے فارم کیا، اسٹیبلشمنٹ نے انہیں گروم کیا، اسٹیبلشمنٹ نے انہیں سپورٹ کیا، وہ عوامی نیشنل پارٹی جیسی پارٹی کو مطلب ہم اور ہماری اتنی قربانیاں، ہماری اتنی شہادتیں، یہ وہ پارٹیوں کے لوگ ہیں جن کا ایک ناخون کو بھی نقصان نہیں پہنچا. یہ بیٹھ کے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے ان کی اسٹیٹمنٹس پہ. ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن جہاں پہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتا تو انسان اپنی عزت نفس کی خاطر ایک سائڈ پر ہو جاتا ہے، اور یہی ہم نے کیا ہے. نیشنل پارٹی PDM کا حصہ تھی، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم نے اپنی پارٹی کو اس ضم کر دیا ہے. ہم ایک پارٹی رہیں گے انفرادی طور پہ، اور اوبویسلی ہمیں یہ فیلنگ ہے کہ ہم اپنی ایکٹیویٹیز اچھے طریقے سے کیری آؤٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے جی، پچھلے سال سوا سے پوری ملک اور پوری دنیا کرونا کی لپیٹ میں ہے. ہم جب اپنی سیاسی ایکٹیویٹی سٹارٹ کرتے ہیں، کووڈ گائیڈ لائنز کچھ ایسی آ جاتی ہیں کہ ہمیں اپنی سیاسی سرگرمیوں کو روکنا پڑتا ہے. ہماری سیاسی سرگرمیاں، ہماری کاوشیں، ہماری کوششیں فل تھروٹل پہ ہیں. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہم عوام میں نہیں جاتے، ابھی بھی یہاں سے اٹھ کے ہم سب اپنے اپنے حلقوں میں ہی جا رہے ہیں. لیکن لارج اسکیل گیدرنگز اور لارج اسکیل ایجیٹیشن ڈیو ٹو کووڈ ہم فی الحال نہیں کریں. جیسی ذرا سی یہ وبا اور ویکسینیشنز دونوں حکومت کے کنٹرول میں آ جائیں تو آپ دیکھیں گے ہم اپنی پارٹی کا ایجنڈا لے کے عوام کے اندر نکلیں گے، اور اب یہ سارے مسئلے جو ہیں ہم عوام کی عدالت میں حل کریں گے. دیکھیں جی، فرسٹ آف آل تو
جس پی ڈی ایم کہہ رہی ہوں، مخصوص پی ڈی ایم کی طرف سے ہمارے ساتھ فی الحال کوئی رابطہ نہیں ہوا. اگر کوئی رابطہ ہوگا تو جیسے کل ہم نے بیٹھ کے پارٹی کے تھنک ٹینک نے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا، اسی طرح مشاورت کے بعد ہی ہم کوئی اور فیصلہ کر سکتے ہیں. ہماری پارٹی میں انفرادی طور پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. دیکھیں جی، ولی خان صاحب نے تو وقت سے بہت پہلے اور حالات کے بگڑنے سے بہت پہلے ایک پیشن گوئی کی تھی. جب انہوں نے یہ بات کی تو ہم نے ان کی اس بات کی وجہ سے پی ڈی ایم کو نہیں جوائن کیا، لیکن ہم نے سارے پاکستان کو ایک بات یاد دلائی کہ ہماری رہبر تحریک نے آج سے کتنے سال پہلے یہ بات کی، ایک پیشن گوئی کی تھی. دیکھیں جی، لائک آئی سیڈ، یہ بہت ساری باتیں ہیں. ہمارے یہ اتحادی رہ چکے ہیں، ہم ان سب کو ذاتی طور پہ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتے رہیں گے. لیکن اگر اب ہم باتیں اس طرح بتائیں کہ جس طرح ہمیں شو کاز نوٹس ملا ہے، تو پنجاب میں حکومتی جماعت کے ساتھ ایک اتحاد ہوا جس کی بیسس پہ ان کے سینیٹرز الیکٹ ہوئے، اور پھر وہ سینیٹر بھی الیکٹ ہوئے جو لیڈر آف دی اپوزیشن کے الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہے تھے. تو اس کے اوپر کوئی شو کاز نوٹس نہیں جاری ہوا، اس کے اوپر کوئی مشاورتی سیشن نہیں بلایا گیا. خیبر پختونخوا کے جو سینٹ کے الیکشن ہیں اس میں جب 2 جنرل سیٹس کی مطلب ہمارے نمبرز تھے، تو 6 ممبرز کے ساتھ بیسکلی 5 ممبرز تھے، ان کے چھٹے ممبر نے اس وقت تک اسمبلی میں اوتھ بھی نہیں لیا تھا، یہ کلیئرٹی بھی نہیں تھی کہ اگر ان کو اوتھ لینے دیں گے بھی یا نہیں. تو 5 ممبرز کے ساتھ مسلم لیگ نون نے اپنا تیسرا جنرل کا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا، جس سے سارے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انکلوڈنگ JUIF، ان کے جو کینڈیڈیٹ تھی ان کی پوزیشنز سب کی انڈر تھریٹ آ گئی. اس بات پہ کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا، کوئی شو کاز نہیں دیا. تو ہمارے ایک پی ڈی ایم کی اتحادی جماعت کو ووٹ دینے پہ اتنی کیا دنیا آخر آ گئی کہ جی اتنی ایک تضحیک آمیز طریقے سے انہوں نے ہمارے ساتھ بیہیو کیا ہے. ہمارے یہ خدشات تھے جو ہم اپنے دلوں میں رکھ رہے تھے. اب کیونکہ یہ بات کھل کے سامنے آئی ہے تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر رہے ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے، صحیح بات ہے آپ کی، لیکن دیکھیں میں یہ آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ نہیں جی، یہ پی ڈی ایم الیکٹرل الائنس کبھی بھی نہیں بنا. آج اگر آپ دیکھیں تو لاڑکانہ میں پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے خلاف JUIF اور PTI کا اتحاد ہوا ہے. دیکھیں الیکٹرل الائنس تک اور نیچے جانے تک، ایک چارٹر بنانے تک پی ڈی ایم پہنچی ہی نہیں تھی جب اس میں یہ دراریں آ گئی ہیں. تو دوسری بات جو میرے بھائی نے آپ کو کلیریفائی کی، وہ جوائنٹ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ نہیں تھے، وہ ایک مخصوص پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے. باقی پارٹیوں نے ان کو سپورٹ کرنا بہتر سمجھا، ہم نے اپنے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرنا، اس پہ بھی ہم نے کسی سے کوئی گلے کا اظہار نہیں کیا کہ آپ نے مسلم لیگ نون کو کیوں سپورٹ کیا، ہمیں کیوں نہیں سپورٹ کیا. یہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے. الیکشن میں ہم کل سارے اکٹھے میدان میں اتریں گے، ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں گے. تو الیکٹرل الائنس پی ڈی ایم سرے سے تھا ہی نہیں. ہمارا مقصد کچھ اور تھا، ہمارا ایجنڈا کچھ اور تھا، اور اس پی ڈی ایم کو توڑنے والا اور ڈائیورٹ کرنے والا جو ٹریک ہے وہ مخصوص پی ڈی ایم کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے، ہم نہیں ہیں. دیکھیے جی، آپ اس کو قانونی کام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک جس چیز کی ایک چارٹر نہیں، یہ آئین ہی نہیں ہے، وہ کس آئین کے تحت ہمیں شو کاز دے رہے ہیں؟ وہ کس اتھارٹی کے اندر ہمیں شو کاز نوٹس دے رہے ہیں؟ ہم نے جلد بازی میں فیصلہ نہیں کیا. ہم 2-3 دنوں سے پارٹی کے جو بڑے بزرگ ہیں ہم آپس میں مشاورت میں ہیں، اور میجورٹی ڈیسیشن کے ساتھ ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے. نہیں جی، نہ ہم یقین دہانیاں
کراتے ہیں نہ ہمارے ساتھ کوئی یقین دہانیاں کرتا ہے. میں آپ کو کہہ رہی ہوں بھائی کہ ہمارے دلوں میں بھی اپنی کافی رنجشیں تھیں جو ہم اپنے ساتھ چلا رہے تھے, جن کو ہم اگنور کر رہے تھے. لیکن پھر ایک پوائنٹ آتا ہے پھر جس پہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جی یہ بات اب میں اور اگر رہوں یا اور اس چیز میں اپنا ٹائم گزاروں تو میں اپنی عزت نفس کو اس میں ہار دوں گا ایز اے پارٹی. تو ہم نے اس لیے اپنی پارٹی کا سوچ کے ہم نے اس چیز سے علیحدگی کا فیصلہ کیا ہے. تحریک انصاف کے ورکر کے بارے میں جی نہ مجھے کچھ پتہ ہے, نہ میں اس کے بارے میں آنسر کر سکتی ہوں. مے بی آپ حکومت کی پریس کانفرنس میں ان کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.